بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو شداد اور اس کی جنت کا قصہ سناتا ہوں۔ تاریخ کی کتابوں میں شداد کا واقعہ تواتر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ شداد کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ اسی قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بلبوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے تھے۔ دو بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت زیادہ جاہو جلال کے حوالے سے مشہور تھے۔ وہ دونوں بھائی تھے۔ ایک کا نام شدید تھا جو کہ بڑا تھا، دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر اور خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ ان کو ٹیکس ادا کرتے تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت و طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس طاقت اور غلبہ نے اس کو اتنا مغرور و متکبر کر دیا تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء نے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ کہنے لگا، جو حکومت، دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی فرما برداری کرتا ہے یا تو عزت اور رتبے کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے۔ مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت و دولت تو ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری سے جنت کا حصول ممکن ہوتا ہے جو دنیا کی ہر دولت اور ہر چیز سے قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا، یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور اس کی خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات اس کے سامنے بیان کی تو اس نے کہا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں۔ اس دن سے شداد کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ وہ ایک ایسا شہر تعمیر کرائے جو ہر لحاظ سے جنت جیسا ہو۔ اس نے اپنے بانجے ضحاک کو، جو ایران کا بادشاہ تھا، اس کو کہلا کر بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ شداد نے پورے ملک میں اپنے کارندے روانہ کیے جو بہت بڑی مقدار میں سونا چاندی جمع کر کے لائے۔ شداد نے جنت بنانے کے لیے ملک شام میں ایک صحت افزا مقام کا انتخاب کیا اور ماہر کاریگروں کے ذریعے وہاں ایک مضبوط اور مستحکم دیوار تعمیر کرائی، جس کے اندر سونے اور چاندی کا محل تعمیر کرایا اور اس کی دیواروں کو قیمتی جواہر سے سجایا۔ اس نے شہر کے درمیان میں ایک ایسی نہر بنوائی جس کے پانی میں سنگریزوں اور چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑوں کی بجائے ہیرے اور جواہرات بہتے تھے۔ سونے کے ایسے درخت لگوائے جن کے پھلوں کے گچھوں میں مشک و عنبر بھرا گیا تھا۔ جب ہوا چلتی تو مشک و عنبر کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شداد نے محل کے چاروں طرف سونے کی اینٹوں سے 12,000 کمرے تعمیر کرائے اور ہر کمرے کو یاقوت اور ہیرے جواہرات سے مزین کیا اور اطراف سے خوبصورت اور جوان عورتوں کو وہاں لایا گیا۔ یہ عظیم الشان جنت نما شہر 300 یا 500 سال میں مکمل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ شداد کی عمر 900 برس تھی۔ جنت مکمل ہونے کے بعد شداد کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ تمہاری جنت مکمل ہو چکی ہے۔ اطلاع ملتے ہی شداد بہت بڑا لشکر لے کر اپنی جنت کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی شہر سے کچھ فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک ہرن دیکھا جس کے پاؤں چاندی اور سینگ سونے کے تھے۔ ہرن کو دیکھ کر وہ لالچ میں آ گیا اور اسے پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے اس کے اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ اس نے شداد کو پکار کر کہا، تو نے عالی شان محل تعمیر کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب تو موت کے پنجے سے بھی آزاد ہو چکا ہے؟ یہ سن کر شداد کانپنے لگا اور اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، اس وقت تمہیں مجھ سے کیا کام ہے اور میری راہ میں کیوں روڑے اٹکا رہے ہو؟ ملک الموت نے کہا، میں صحرا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے کم از کم اتنی مہلت تو دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لوں۔ ملک الموت نے اجازت نہ دی، چنانچہ شداد گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔
اور اس کے لشکر نے ایک آسمانی چنگاڑ سنی تو پورے کا پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا اور جنت جانے کی بجائے جہنم میں چلا گیا۔ معزز سامعین، شداد کا یہ واقعہ کسی مستند روایت میں بیان نہیں کیا گیا ہے، اس لیے میری رائے میں یہ من گڑت ہی لگتا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔